چند باتیں رمضان المبارک کے متعلق عرض کروں اور اس کے بعد چند باتیں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے متعلق بھی عرض کر دوں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ عبادتیں دو قسم کی ہے، جیسے نماز ہے بدنی عبادت، یعنی انسان کے بدن عبادت کرتا ہے، روزہ ہے بدن عبادت کرتا ہے، زکوٰۃ ہے اس کے اندر بدن عبادت نہیں کرتا، مالی عبادت ہوتی ہے۔ ایسے ہی حج ہے، یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، یہ دو چیزیں ملا کر ہوتی ہے۔ عمرہ اور حج، یہ دو چیزوں کو ملا کر کہا جائے گا اس میں کہ آدمی دو طرح کی اس میں عبادت کرتا ہے، کیونکہ بڑی مشقت ہوگی۔ جب آدمی عمرے پر جائے گا تو بہت محنت لگے گی، مشقت لگے گی، عمرہ کرنا، حج کرنا بڑی محنت کا کام ہے، ساتھ ساتھ مال بھی صرفہ ہوگا، مال بھی اس میں خرچ ہوگا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی جو عبادت ہو رہی ہے یہ صرف مال خرچ کرنے پر ہو جاتی ہے، لیکن مال کس پر خرچ کیا جائے، کتنا خرچ کیا جائے اور کب زکوٰۃ لازم آتی ہے، یہ چند ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ کا بڑا آسان رکھا ہے، صرف 4 چیزوں کے اوپر ایک عمومی طور پر جو کہا جائے گا وہ زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ ایک ہے سونا، گولڈ۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، لیکن اب وہ بات باقی نہیں رہی 7.5 تولے، بلکہ اب کم بھی رہی تو زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ دوسرا ہے 52.5 تولے چاندی، 52.5 کا مطلب 52.5، اتنے تولے اگر آپ کے پاس چاندی ہے یا اتنی رقم ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل جو حیدرآباد میں چاندی کا ریٹ چل رہا ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں 29,000، 29,500، 30,000 کے قریب میں اس طرح سے 1 تولہ چل رہا ہے۔ اگر 52.5 تولے کے حساب سے بھی اگر رکھتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں 1,55,000 روپے، یہ 2026 کی بات کر رہا ہوں میں، سن 2026 میں جو چاندی کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے اگر کسی بندے کے پاس 1,55,000 روپیہ کیش ہو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا۔ 1 سال گزرنا اس کی شرط ہے، ایسا نہیں کہ آج کی تاریخ میں پیسہ آ گیا تو آج ہی زکوٰۃ دینا ہے، نہ، آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے آپ اس پر سے خرچ کریں، خرچ کرنے کے بعد جو اماؤنٹ سیو ہوتی وہ سیونگ پر 1 سال گزرنا ہے، یہ ہے زکوٰۃ کا نظام۔ سیونگ پر 1 سال گزرنا، چاہے سونا ہو، چاندی ہو یا پھر مال تجارت ہو۔ جیسے بزنس میں انویسٹ کرا ہوا رہتا آدمی، کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے، پلاسٹک کا، لوہے کا یا پیتل تانبے کا ہوتا ہے، ردی کا ہوتا ہے، کوئی بھی قسم کا آئرن اینڈ اسٹیل کا ہوتا ہے، کپڑوں کا بزنس ہوتا ہے، تو جو بھی مال آپ کے پاس ہے اس کے اوپر 1 سال گزر گیا اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اب کون سی یہ 4 چیزیں جس کے اوپر زکوٰۃ آتی؟ پہلا نمبر ہے سونا جو 7.5 تولے ہے، دوسرا نمبر ہے چاندی جو 52.5 تولے ہے، تیسرا نمبر ہے کیش۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھا جاتا ہے، سونا چاندی۔ اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے ان دونوں کی قیمتیں ایک ہوا کرتی تھی۔ چاندی اگر کوئی 52.5 تولے لیتا ہے یا سونا 7.5 تولے لیتا ہے تو دونوں ایک ہی وزن کے برابر مانے جاتے تھے، قیمتیں تقریباً دونوں کی برابر تھی، تو اس دور میں ویسا رکھا گیا تھا۔ لیکن اب صبح قیامت تک اب جو نظام رہے گا وہی نظام رہے گا۔ اس وقت میں جو کوانٹٹی رکھی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کہ 52.5 تولے چاندی کا جو نظام ہے، اب قیامت تک چاندی کی قیمت اب کم ہو گئی ہے، سونے کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب دونوں کے اندر ڈفرنس ایسا ہو گیا ہے، سونا اوپر کو چلے گیا ہے، چاندی نیچے کو آ گیا ہے۔ تو علماء اس بات پر متفق ہے کہ ان سونے اور چاندی میں جو چیز کم ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے تاکہ غریب کو پیسہ پہنچے، حاجت مند کو، ضرورت مند کو پیسہ پہنچے۔ اس لحاظ سے ان دونوں میں سے جس کی قیمت کم رہے گی اتنی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مال کا میل ہے، آدمی کا پیسے کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا پورا پیسہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو پیسہ جو نہ دینے کی وجہ سے خراب ہو گیا وہ ایسے ہی خراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سانپ کی جیسی شکل اختیار کرتا ہے، اور حشر کے دن وہ بندے کو پکڑتا ہے کہ تو جس سے محبت کرتا تھا تیرا مال وہ میں ہی ہوں، تیرا مال وہ میں ہی ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اس طرح سے وہ بانچھے پکڑ لے گا آ کر، یہ بہت بڑا اژدھا جو بنے گا۔ تو اس سے بہرحال ڈر کر آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ بھی اچھا ہے کہ چلو اللہ سے ڈر کر زکوٰۃ نکالتا ہے، محبت الہہ میں نکالتے زکوٰۃ تو وہ اور بات ہوتی کہ عمل کچھ خاص ہوتا۔ بہرحال زکوٰۃ جو ادا کرنا ہے، 4 چیزیں جو میں نے بیان کی پھر سے بار بار بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔ ایک ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے کیش۔
جو بھی آپ ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی کرنسی کیش. اور چوتھا ہے مال تجارت، جو آپ کا بزنس میں انویسٹمنٹ ہے. تو بعض چیزیں انویسٹ کی ہوئی رہتی ہے اور بعض کی چیزیں بیچنے کی نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ اب اپنا گھر ہے وہ بیچنے کا لیے نہیں ہے، گھر میں رہ رہے ہیں تو بیچنے کا تو نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کار چلاتے ہیں، کار ہے آپ کے پاس، تو وہ بیچنے کے لیے تجارت نہیں کر رہے ہیں، آپ ضرورت کے تحت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی. آپ کا موبائل ہے 50,000 روپے کا موبائل ہے، وہ بیچنے کے لیے کاروبار کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں کسی کی دکان ہی موبائل کی ہے، وہ بیچتا اور خریدتا ہی موبائل ہے، تو پھر وہ پورا کا پورا مال اس کا مال تجارت بن گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ آئے گی. گھر کے اندر آٹا ہے، چاول ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن آپ کی دکان ہے گرنی، جس کے اندر کئی کنٹل آپ جو ہے نا گیہوں لا کے رکھے ہوئے ہیں، گرنی میں آٹا بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو یہ آپ کا مال تجارت ہو گیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. تو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کس پر آتی ہے؟ مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور اس کی رقم کیا ہوتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی، جو دونوں میں سے کم ہے. اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے تو اب زکوٰۃ بنتی کہ نہیں بنتی؟ بالکل بنتی ہے. کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی کے ساتھ بڑھ جا رہا ہے دوسری آئٹم. 52.5 تولے چاندی کا مطلب کیا ہوا؟ 1.5 لاکھ، میکزیمم 1,55,000. لیکن 2 تولے اگر سونا ہوگا تو وہ تو 2.5 لاکھ کے بھی اوپر چلا جائے گا، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس لحاظ سے تو جب 2 کموڈیٹی ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے. آپ بولیں گے کہ پھر 7.5 تولے سونا کہا آپ نے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 تولے سونے پر بھی زکوٰۃ دینا پڑتا. تو آپ کو میں آسان کر کے بتا دوں، 2 تولے اگر سونا ہے تو ساتھ میں اور کوئی چیز ہو، یعنی 1 تولہ چاندی ہو تو 2 آئٹم ہو گئے، سیدھا زکوٰۃ کی طرف چلے جائے گا. 2 تولے سونا ہے لیکن ساتھ ساتھ 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے آپ کے پاس رکھے ہوئے. بینکوں میں تو ویسے ہی 500 روپے تو بینک لیتا ہے کم از کم اکاؤنٹ کھولنے کے لیے. بعض بینک 500 روپے، بعض بینک تو 1000 روپے بھی لیتے ہیں. تو 1000 روپے تو بینک کے اندر اپنا پڑا ہوا رہتا ہے اور باقی ایسے ہی کیش رہتا ہے گھروں میں. تو یہ جو 1 سال اس پر گزر گیا تو اس لحاظ سے 2 کموڈیٹی ہو گئے، کیش بھی ہو گیا پلس گولڈ ہو گیا. اب یہ 2 چیزیں ہو گئی اور 2 چیزیں ملانے کے بعد کم قیمت کس کی بنتی ہے؟ چاندی. سمجھ آ رہی بات؟ دونوں میں سے کموڈیٹی میں سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے. تو کموڈیٹی 52.5 تولے کی کیا بن رہی ہے؟ چاندی. اس کی قیمت بن رہی ہے 1,55,000. تو آپ کے پاس 2 آئٹمہ ملا کر 1,55,000 سے بڑھ گئے. آپ یہ نہیں بولیے 1,55,000 کہاں سے فگر لا لیے، یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو بات دراصل یہ ہے 52.5 تولے چاندی کی آج کا ریٹ بتا رہا ہوں میں، جو آج اخبار سیاست، منصف، اعتماد وغیرہ جو چھپتا ہے اس میں 29,500 اس طرح کچھ ریٹ بتا رہا ہے. تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً 1,55,000 روپے 52.5 تولے چاندی کے ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں سونا ہے جو 1,55,000 سے بڑھ کے ہے، یا 1,55,000 کی سے بڑھ کر چاندی ہے، یا آپ کے پاس کیش ان ہینڈ، کیش ایٹ بینک، کیونکہ کیش ایک جگہ نہیں ہوتا ہے، کبھی بینک میں بھی تھوڑا ڈال کے رکھتے ہیں، کبھی گھر کے اندر بھی رکھتے ہیں، 2 جگہ رکھتے ہیں. اور بعض وقت انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں، تیسری جگہ ڈال دیتے ہیں. بینکوں میں بھی فکس ڈپازٹ بول کے رکھ دیتے ہیں، 10,000 کے 20,000 کے پیپر رکھ دیتے ہیں. اب وہ 5 سال کے بعد دو، تو وہ پیسہ بھی جو ہے نا زکوٰۃ اس کے اوپر بھی نکالنا پڑے گا. بعض لوگ چٹھیاں ڈال کے رکھتے ہیں، 1,00,000 روپے کی چٹھی ہوتی ہے ان کی، ہر مہینہ 2,000 روپے، 5,000 روپے فکس کر لیتے ہیں، ان کی سہولت کے اعتبار سے چٹھی ڈالتے ہیں. تو اس کو کمیٹی بولتے ہیں، الگ الگ نامے دیتے ہیں اس کے. تو وہ جو چٹھی ہے، اب وہ چٹھی ہوتی ہے 20 مہینے کی. اب چل رہا جو رننگ منتھ ہے وہ ہوتا ہے 15واں مہینہ، 16 مہینہ. تو اس سے پہلے کے جو 14 مہینے یہ ڈالتے گیا پیسے. اب اس کو اور 2 مہینے کے بعد پیسے آنے والے، 18 مہینے میں اب اس کی لاٹری اٹھے گی، وہ پیسہ اس کو آئے گا. تو اب جو پیسہ تھا ہر مہینہ جو ڈال رہا تھا، 5-5 ہزار بھی اگر ڈال رہا تھا، تو یہ جو 15 مہینے پیسے ڈالا تو اس کے بھی تو ہو گئے 75. وہ 75,000 بھی تو ہے اس کے پاس، اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی. اس کے ہاتھ میں کیش نہیں ہے لیکن اس کی چٹھی ہے اور چٹھی والا اس کو دے دے گا وہ پیسہ، تو وہ پیسہ بھی ایڈ کرے. تو زکوٰۃ نکالتے وقت میں پہلے ایک پیپر پر لکھیں کہ کیش ان ہینڈ کتنا ہے گھر میں پیسہ، کیش ایٹ بینک کتنا ہے، پھر فکس ڈپازٹ کتنا ہے، چٹھیوں پر کتنا جو ہے پیسہ دیا ہوا ہوں جو آنے کا، اور لوگوں کو قرضہ کتنا دیا ہوا ہوں، ان کو ہاتھ بدل 5,000 دیا، ان کو 2,000 دیا، ان کو 10,000 دیا، 4 لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو وہ بھی اماؤنٹ 25-50 ہزار روپے ہو گئی. وہ بھی لکھے کہ اتنے لوگوں سے وصول ہونا ہے وہ پورے پیسے. پھر جو بزنس میں لگایا تھا، شیئرز میں، ڈیبینچرز میں،
یا کوئی اور مارکیٹ میں پیسے لگایا تھا، کہاں کہاں لگایا تھا، وہ پورے پیسے لکھے۔ لکھنے کے بعد پھر جو کاروبار ہے، دکان ہے، تو دکان کے اندر انوینٹری کرے۔ انوینٹری کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل مال کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، اس کو ایئرلی انوینٹری کہتے ہیں۔